بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رمضان المبارک میں دن کی عبادت روزہ رکھنا ہے۔ فرمایا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری۔ اور رات کی عبادت تراویح کی نماز پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رات کی عبادت بھی اتنی اہم ہے کہ جو اس کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی نسائی شریف میں روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی فرض الصیام رمضان علیکم، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے، وسننت لکم قیامہ، اور اس کے قیام کو میں تمہارے لیے سنت قرار دیتا ہوں، لہذا رات کا قیام بھی کرو اور دن کے روزے بھی رکھو۔ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے جو واجب کے قریب ہے، جیسا کہ فجر کی 2 رکعت سنت یہ سنت مؤکدہ ہے، ظہر کی نماز سے پہلے کی 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، سو تراویح کی نماز یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اجماع ہے اس بات پر، اور اہل سنت والجماعت کا بھی اجماع ہے اس بات پر کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ائمہ اربعہ کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہوگی۔ اور اس کے لیے دلائل تو بڑی بڑی کتابوں میں بہت کچھ ہیں، لیکن صرف 2 کتابوں کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ نمبر 1 مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، آپ رمضان شریف میں 20 رکعت نماز پڑھتے تھے اور وتر اس کے علاوہ پڑھتے تھے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز 2-3 دن پڑھائی۔ صحابہ کرام کا جذبہ شوق دیکھا تو آپ نے فرمایا مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم اہتمام سے پڑھنا شروع کریں گے تو کہیں امت پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، پھر تمہارے لیے اس کا اہتمام مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ صحابہ کرام آپ کے حجرے کے سامنے کھڑے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، نماز پڑھائیں، مگر آپ تشریف ہی نہیں لا رہے۔ بعض صحابہ نے کھنگارنا شروع کیا، اس طرح اپنے آمد کی اطلاع دی کہ ہم آگے ہیں، آپ تشریف لائیے، مگر آپ نہیں تشریف لائے، دیر سے نکلے تو پھر یہ بات سمجھائی کہ بھئی اپنی اپنی پڑھو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بذات خود اکیلے میں جو نماز پڑھتے تھے وہ اس روایت کے مطابق 20 رکعتیں پوری پڑھتے تھے۔ سنن کبریٰ میں بہقی کی روایت، جو امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح کا اہتمام فرماتے تھے۔ بعد میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں
آپ نے دیکھا کہ لوگ اکیلے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی اہتمام نہیں ہے، تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سارے صحابہ کو آپ کے پیچھے کھڑا کیا اور فرمایا کہ آج کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھی جائے گی اور پورا قرآن سنایا جائے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تنہا نہیں تھا، بلکہ آپ نے مہاجرین، انصار، صحابہ کرام سے مشورہ کیا، پھر سارے صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہوا، تو اتفاق سے آپ نے یہ فیصلہ فرمایا، گویا یہ صحابہ کا اجماع ہو گیا اس بات پر کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہوگی۔ چنانچہ خلفائے راشدین میں 20 رکعت کا اہتمام رہا، تابعین تبع تابعین کے دور میں 20 رکعت تراویح کا اہتمام رہا، اور آج تک امت کی اکثریت 20 رکعت تراویح کی نماز ہی پڑھ رہی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور جو ہے وہ اہم بات یہ ہے، بعض حضرات نے بڑی نکتے کی بات لکھی ہے مگر سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو سنتیں ہیں اور نوافل یہ فرض نماز کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں۔ دن رات میں جو ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں اور واجب وتر، یہ تقریباً ساری ملا کر بنتی ہیں 20 رکعتیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 2 4 4 8 اور 2 فجر کی کتنی ہوگی 10، پھر مغرب کی 3 13، اور پھر عشاء کی 4 17، اور 3 وتر کتنے ہو گئے 20۔ اب ان فرض اور واجب رکعات میں اگر کوئی نقصان رہ گیا، اس کی تکمیل سنتوں سے کی جائے گی، تو تراویح بھی 20 رکعت ہونی چاہیے تاکہ ان فرائض اور واجبات میں کوئی کمی رہ جائے اس کا ازالہ ان 20 رکعتوں سے کر لیا جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو آتا ہے کہ آپ 8 رکعت نماز پڑھتے تھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر رمضان یعنی رمضان کے علاوہ تو تراویح نہیں ہوتی، تو وہ کون سی نماز تھی جو رمضان میں بھی 8 ہی ہوتی تھی اور غیر رمضان میں بھی 8 ہوتی تھی؟ وہ ہے تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز کا عنوان محدثین نے الگ باندھا ہے، قیام اللیل، اور جو تراویح کی نماز ہے قیام و شہر رمضان، اس کا عنوان الگ باندھا ہوا ہے۔ تو جو حضرات 8 رکعتوں کی بات کرتے ہیں ان کو غلط فہمی ہو گئی، وہ تہجد کو تراویح کہنے لگے، حالانکہ تہجد الگ ہے اور تراویح کی نماز الگ ہے۔ تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی 8 پڑھتے تھے اور رمضان کے علاوہ بھی 8 پڑھتے تھے، لیکن تراویح کی نماز کی بات یہاں نہیں ہو رہی۔ اچھا، اگر 8 کی بات مان بھی لی جائے، 20 میں 8 تو آ گئی، ایک روایت اگر 8 کی ہے تو ایک روایت 20 کی بھی تو ہے نا، تو 20 کے اندر تو 8 موجود ہے، لیکن 8 میں تو 20 موجود نہیں ہے۔ اگر قیامت والے دن مطالبہ ہو گیا کہ بھئی 8 رکعت لے آؤ، تو چلو 20 والوں کے پاس 8 رکعتیں بھی ہیں اور اضافی نفع بھی ہو گیا، اور اگر مطالبہ ہو گیا کہ 20 لے کے آؤ، تو پھر 8 رکعت والے وہ 20 کیسے پوری کریں گے؟ کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ ایک بڑی اور اہم بات مگر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ جماعت کے ساتھ تو تراویح نہیں پڑھی نا، 2-3 دن پڑھی ہے، تو یہ 8 رکعتوں والے پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہیں جماعت سے؟ کہتے ہیں صحابہ نے پڑھی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے متصل بعد تراویح نہیں پڑھی، دیر سے تشریف لاتے تھے اور آ کر تراویح کی نماز جو 2-3 دن جماعت ہوئی بھی ہے تو دیر سے ہوئی ہے، یہ پھر متصل کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں صحابہ پڑھتے تھے۔ یار یہ عجیب بات ہے کہ صحابہ کرام کی بات آپ نے
ایک پورا مہینہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہو، کہتے ہو صحابہ نے پڑھی، اور عشاء کے متصل بعد تراویح پڑھتے ہو، کہتے ہو صحابہ نے پڑھی۔ تو انہی صحابہ نے جنہوں نے عشاء کے متصل بعد تراویح پڑھی، اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے تراویح کی نماز پورا مہینہ پڑھی، انہی صحابہ نے 20 رکعت بھی پڑھی۔ یہ دو باتیں صحابہ کی سمجھ میں آتی ہیں تو تیسری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سستی اور کاہلی ہے۔ ذرا سہولت اس میں ہے کہ 8 پڑھ لو، باقی بات یہ ہے کہ ہونی 20 ہی چاہیے۔ مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ موضوع اختیار کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اس لیے اختیار کیا کہ ہمارے ساتھ جو لوگ شریک ہوتے ہیں اور 8 رکعت کے بعد اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ان کے 4 نقصان ہوئے۔ پہلا نقصان ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی تراویح پوری نہیں ہوئی، پڑھنی چاہیے تھی 20، وہ 8 ہی پڑھ کے چلے گئے۔ دوسرا نقصان ان کا یہ ہوا کہ قرآن مجید مکمل نہیں ہوا۔ بھئی قرآن مجید تو 20 رکعت کے حساب سے پورا ہوگا نا، آپ کا تو آدھا بھی نہیں ہوا، کیونکہ جب وہ 8 رکعتوں میں تو آدھا پارا پڑھا جاتا ہے اور 3 پاؤں تو اس کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ آپ کا قرآن مجید رمضان میں پورا سننا چاہیے، میں عرض کر رہا ہوں آپ کا تو آدھا بھی نہ ہو سکا۔ تیسرے نقصان یہ ہوا کہ وتر کی نماز رمضان شریف میں باجماعت پڑھنی مسنون ہے، آپ کی وہ جماعت وتر کی وہ بھی چھوٹ گئی۔ چوتھا نقصان یہ ہوا کہ آپ کھڑے ہیں پہلی صف میں، دوسری صف میں، اور اب اٹھ کے جا رہے ہیں، پبلک کو آپ یہ دے رہے ہو ذہن ہو گئی میں جا رہا ہوں، 4 رکعتیں 8 رکعتیں پڑھ لی، اب تو جائے وہ تراویح ختم۔ آپ لوگوں کا ذہن خراب کر رہے ہو، لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے پیدا کر رہے ہو۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ خود بھی پوری نہیں پڑھ رہے ہو اور جو لوگ بیچارے پڑھ رہے ہیں ان کا بھی ذہن خراب کر رہے ہو۔ لہذا ایسے حضرات جن کو ہر حال میں اصرار ہے کہ ہم نے 8 ہی پڑھنی ہے، تو بھائی آپ ایسی مسجد کا انتخاب کرو جہاں 8 رکعتوں میں پورا قرآن سنایا جاتا ہے، تو سنو، کم از کم آپ کا قرآن تو پورا ہو جائے گا۔ وہاں وتر کی نماز بھی جماعت سے پڑھائی جاتی ہے، آپ پڑھو، کم از کم وتر کی نماز تو جماعت سے پڑھ لو گے۔ یہ جو صورتحال ہمارے یہاں جاری ہے، اکثر مساجد میں ایک بڑی جماعت اٹھ کر جا رہی ہے، بھئی کہاں جا رہے ہو؟ تراویح 8 ہو گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آدمی کو عبادت کا حریص ہونا چاہیے، اور امت مسلمہ کا جس بات پر اجماع ہے، صحابہ کرام کا جس بات پر اجماع ہے، ہم اس بات کو یوں نظر انداز کر رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء راشدین میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلفاء راشدین مزاج نبوی سمجھتے ہیں، لہذا جو کچھ یہ کریں وہ بھی سنت ہے۔ میری سنت کو بھی لازم پکڑو، اور ان حضرات کی سنت کو بھی، جو کچھ یہ کہیں اور کریں وہ بھی سنت کے عین مطابق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی آدمی تھے، خلفاء راشدین میں سے ہونے کا اعزاز الگ۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا، حضرت عمر میں اتنی صفات موجود ہیں کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا جاتا، لیکن میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ عمر صحابی تو ہیں لیکن نبی نہیں ہو سکتے، نبی نہیں ہیں لیکن صفات اتنی ساری ہیں۔ کیسی آپ نے تعریف فرمائی۔ حضرت عمر کا فیصلہ اگر اکیلے میں ہوتا، تنے تنہا کرتے، جب بھی واجب الاتباع تھا، ان کی بات ماننی چاہیے تھی کہ ان کے پیچھے اپنا ایک علمی مقام ہے،
مگر وہ تو صحابہ کرام کے مشورے سے ایک کام کر رہے ہیں، پھر بھی ہماری سمجھ میں یہ بات نہ آئے تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں، 20 رکعت تراویح پڑھتے ہوئے مشقت ہوتی تھی، عمر زیادہ ہو گئی تو لاٹھیوں کے سہارے لے لے کے کھڑے ہیں مگر نماز پوری پڑھ رہے ہیں۔ اور آج کے صحت مند ہٹے کٹے نوجوان ماشاءاللہ انہیں تو رات بھر تہجد میں اور تراویح میں گزار دینا چاہیے۔ امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی گزری ہے جنہوں نے عشاء کی نماز کے بعد تراویحیں شروع کی، جا کر سحری میں ختم ہوتی تھی، 10 پارے بھی لوگ سنتے ہیں، پورا قرآن بھی لوگ سنتے ہیں، اور 6 پارے اور 7 پارے تو عام جگہوں پر اس کا ایک رواج چلا ہوا ہے، مگر ہم اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے یہ عمل کرتے ہیں۔ میرے تو دل میں کبھی خیال آتا ہے کہ ایسے مہربانوں کے لیے الگ ایک کمرے میں ہم تراویح کا اہتمام شروع کریں، جہاں ہوں گی تو 20 مگر تراویح ہو سورتوں کے ساتھ۔ یہ دیر تک کھڑے نہیں ہو سکتے نا، کم از کم رکعتیں تو تراویح 20 تو پڑھ لیں گے، اور وتر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیں گے۔ چلو قرآن پورا نہیں ہوگا، ایک نقصان ہوگا، ابھی تو 4 نقصان کر رہے ہیں۔ سو سستی کا علاج چستی، ہمت، حوصلہ ہے، نہ یہ کہ آدمی اس سستی کا شکار ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے میں ہمیں فرائض اور نوافل کا اہتمام ذوق اور شوق اور جذبے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔